أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی. علامہ راغب اوس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کسی کی پناہ لینا اور اس کے ساتھ چمٹ جانا. علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کسی کی پناہ لینا، کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا. الفلق کا اصلی معنی تو چیرنا اور پھاڑنا ہے. اس آیت میں اس سے مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے. قرآن کریم کی یہ دو آخری صورتیں ہیں، انہیں معوذتین کہتے ہیں. اس کتاب مقدس میں انسان کا منشور حیات پیش کر دیا گیا، اس کی منزل متعین کر دی گئی جس کے بغیر اور کوئی منزل اس قابل نہیں کہ نوع انسانی کے کسی فرد کی یا کسی جماعت کی منزل بن سکے. یہی وہ بلند منزل ہے جس پر خیمہ زن ہونے کے لیے پرکشا ہونا اس مسجود ملائک کو زیب دیتا ہے. لیکن اس منزل کی راہ مشکلات سے اٹی ہوئی ہے. قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہیں. کمین گاہوں میں اس کے دشمن اس کی طاق میں بیٹھے ہیں تاکہ جب موقع ملے وہ اس پر جھپٹ پڑیں. اس کی دشمن قوتیں ایسی بھی ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں. بعض ایسی ہیں جو اس کی متاع ایمان کو غارت کر دینا چاہتی ہیں. یہ مشت خاک بیک وقت ان تمام دشمنوں سے کیسے برسر پیکار ہو سکتا ہے اور کیوں کر ان میں سے ہر ایک کو پچھاڑ سکتا ہے. اس لیے اس راہ منزل شوق کو قرآن کریم ایک ایسی ہستی کی پناہ لینے کا درس دے رہا ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے اقویٰ اور سب پر غالب ہے. وہ تیرے ظاہری اور باطنی دشمنوں کو جانتا ہے. وہ تیرے جسمانی اور روحانی اعداء کو بھی پہچانتا ہے. تیرے خلاف ان کے کھلے منصوبوں اور خفیہ سازشوں سے اچھی طرح آگاہ ہے اور ان منصوبوں کو خاک میں ملانے اور ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کی بھی پوری قوت رکھتا ہے. آؤ اس کی پناہ لے لو، اس کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لو، پھر بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلو. تم کس بلندی پر اپنا آشیانہ بناتے ہو یہ تمہارے عزم اور ہمت پر منحصر ہے. خارجی اور داخلی مزاحمتوں سے اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس صورت میں ان امور کا ذکر کیا گیا جو انسان کی جسمانی نشو و نما اور صحت و عافیت کے لیے خطرناک ہیں، اور دوسری صورت میں ان خطرات کا ذکر کیا گیا جو اس کے ایمان و ایقان کو اس سے چھین لینا چاہتے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور حضور کے واسطے سے ہر غلام بارگاہ رسالت کو حکم دیا کہ کہہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی جس نے رات کی تاریکی کو صبح کے اجالے سے بدل دیا، رات کے سناٹے اور ویرانے کو دن کی رونقوں سے نواز دیا، جس نے رات کی وحشتوں کو
دن کی دلچسپیوں میں تبدیل کر دیا۔ جو نامساعد حالات کو یوں تبدیل کرنے پر قادر ہے وہ تیری بگڑی بھی بنا سکتا ہے۔ تیری امیدوں کی دنیا میں جو گھپ اندھیرا ہے اس کی نظر کرم سے وہ بھی کافور ہو سکتا ہے۔ اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہو کر فریاد تو کر، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔